پھر دھیرے دھیرے اور تھوڑا ٹائم نکالا، لیکن اس کی بدتمیزیاں اور بڑھنے لگی. پھر میں نے ایک دن پھوپھو سے بات کی کہ پھوپھو یہ ایسی ایسی بات ہے، یہ مجھے ایسے ایسے بول رہے ہیں. ہاں تو پھوپھو نے مجھے سمجھنے کے بجائے اور میرا ساتھ دینے کے بجائے ماموں کا ساتھ دیا اور میرے پہ بلیم لگانا شروع کر دیا کہ یہ لڑکی خراب ہے، یہ ایسے کرتی ہے، یہ لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہے. حالانکہ ان کو پتا تھا کہ میں گھر سے باہر صرف اسکول کے لیے نکلتی ہوں اور کہیں نہیں جاتی ہوں. پھر مجھے اور باتیں چلی پتا، جیسے انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ بھی نکاح ہاں کیا تھا. مطلب 40 سال کی عورت سے لے کے 9 سال کی بچی تک کسی کو بھی نہ چھوڑنا. یہ میرے لیے بہت ہی شاکنگ تھا. تو میں نے کہا کہ میں اس چیز کو چھوڑنا چاہتی ہوں. اس کو میں آئیڈل ہی نہیں مانتی اپنا. ایسے انسان کو، ایسی شخصیت کو میں کبھی، ایسا شخصیت کبھی کسی کے آئیڈل ہو ہی نہیں سکتا. ہم بات اور کی سوتنترتا کے بارے میں بھارتی سنویدھان کے انوچھید 19 سے پرجوش سمرتھن کرتے ہیں. اداہرنوں چھویوں اور سندربھوں سहित یہ ویڈیو کیول منورنجن सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है. हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है. जय हिंद दोस्तों, अरेबिक कल्ट ने पूरी दुनिया को नफरत और आतंक के सिवा कुछ नहीं दिया. औरतों को तो सिर्फ उपभोग की एक वस्तु ही समझा है. इस कल्ट को एक नारी के अंदर सिर्फ उसका जिस्म दिखाई देता है. इसके सामने रिश्तों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. एक मोमिन की निगाहों में चाची, मामी, खाला, फूफी, बहू, बहन, बेटी, किसी की कोई इज्जत नहीं है. ये किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और इन लोगों को ये तालीम इनकी ही किताबों से मिलती है. इनके आइडियल पर्सन भी ऐसा ही किया करते थे. उन्होंने भी अपनी खाला तक को नहीं छोड़ा था. अपनी बहू से खुद निकाह किया था और न जाने कितने औरतों के शौहर को कत्ल करके उनकी इज्जत के साथ खेला था. यही पढ़कर और सुनकर आजकल का पढ़ा लिखा मोमिन भी ऐसी ही गंदी हरकत करने से नहीं चूकता है. इसीलिए इन लोगों के घरों में भी महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं होती. आइए सुनते हैं एक कश्मीरी महिला की कहानी खुद उसी की जुबान से. इस महिला के साथ जो हुआ उससे सुनकर आपका दिल भी पिघल जाएगा. पर इस महिला ने बहुत कुछ झेलने के बाद भी हार नहीं मानी और इस अरेबिक कल्ट के खिलाफ एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़कर अपने स्तर से लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है. جب میں 5 سال کی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کا مجھے اتنا یاد نہیں ہے. 5 سال کی ایج سے مجھے یاد ہے، اس سے پہلے کا مجھے اتنا یاد نہیں ہے. لیکن اتنا یاد ہے جب میں 5 سال کی تھی تو گھر میں کزنس وغیرہ آتے تھے، جیسے پھوپھو کے بیٹے، ہاں ہاں وہ ہاں ہاں، تو ان کا فزیکل ٹچ، گندا ٹچ ہونا اور ان کا یہ سب وہ سب، میرا کب ڈر جانا، چھپ جانا، وہ ڈراونا بچپن میرا گزرا، بہت ہی ڈراونا. اور جی تو اس کی وہ بہت ہی خوفناک میرے لیے وہ منظر تھا. آج بھی یاد کرتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ کیا میں کس کنڈیشن میں تھی. میں اس ٹائم مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے بچہ جو ہوتا ہے، اس کا بچپن چھن جاتا ہے بالکل جب وہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے. جی تو مطلب آپ اتنی چھوٹی تھی تو آپ نے کبھی اپنے پیرنٹس کو بتایا نہیں؟ کبھی آپ نے ان کو جا کے کہا کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ جہاں تک میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کرتی ہوں یا جو سوچتی ہوں تو اس میں یہی لگتا ہے کہ اس میں اس ایج میں بندہ، جو بچہ ہوتا ہے، وہ سنانے کی کنڈیشن میں، وہ اتنا خوف میں اور اتنا ڈر میں ہوتا ہے، ہاں اور وہ سنانے کی کنڈیشن میں نہیں ہوتا کسی کو. اس ٹائم میں وہ نہیں بہت ہی ایکچولی مسلم فیملی میں لڑکیوں کو خاص کر ایسے نہیں، ایسے رہنا ہے، ایسے نہیں، ایسے لڑکیاں ایسے نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، پردے میں رہنا ہے. چھوٹے بچوں کو ہی سکھانا شروع کر دیتے ہیں ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے. تو اس ٹائم پہ اور عجیب سا خوف ہوتا ہے، وہ نہیں ڈسکس کر سکتے اپنی فیملی کے ساتھ، نہیں بتا سکتے ہاں، یہ سب بہت چھوٹی باتیں. تھی 5 سال، مطلب آپ ہوں بہت ہی چھوٹی تھی تبھی. جی ہوں بہت چھوٹی تھی. تو یہ کب تک چلتا رہا؟ یہ سب سلسلہ کب تک چلتا ایک 2-3 کزن تھے، وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے آ کے. کسی نے بازو پکڑ لیا، کسی نے ٹانگ پہ ہاتھ گھمانا شروع کر دیا، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو یہ سب ہوتا رہتا تھا میرے ساتھ. ایسی کنڈیشنز آتی رہتی تھی. تو پھر ایک دن میں نے ایک کزن کو کاٹ دیا تھا، اور میں ڈانٹ سے کاٹ دیا تھا اور کاٹ کے بھاگ گئی تھی. اور پھر میں جب بھی کوئی آتا تھا تو میں بھاگ جاتی تھی. گھر میں کوئی بھی آتا تھا، کزن کوئی بھی آتا تھا، میں بھاگ جاتی تھی. میں پاس میں رہتی ہی نہیں تھی کہیں.
دور نکل جاتی تھی, روم بند کر کے بیٹھ جاتی تھی. ایسے ہوتے ہوتے پھر اسکول بڑھتا گیا, کلاسز بڑھتی گئی. پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ میں عربی چڑھتی رہی, قرآن پڑھنا یہ وہ بھی 5 سال کی 4 سال کی ایج سے اسٹارٹ تھا, وہ بچپن میں ہی سکھایا جاتا ہے. اچھا. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے لائف آگے بڑھتی گئی. پھر پرائمری اسکول پاس کیا, پھر اس کے بعد جب مڈل اسکول کے لیے اس سے آگے 7th 8th کلاس میں, تو وہ تھوڑا گھر سے دور جانا پڑتا تھا اسکول میں. اچھا اچھا. تو مطلب 9-10 کلومیٹر یہاں سے دور ہے, وہاں سے دور جانا پڑتا تھا اسکول کے لیے. تو روز اپ ڈاؤن کرنے سے اچھا گھر والوں نے کہا, پاپا نے مما نے کہا کہ آپ کو تاؤ کا گھر ہے وہاں پہ پاس میں, اسکول کے پاس میں ہی ہے, تو وہاں ہاں. چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم وہاں پہ رہنے لگے, میں اور میری سسٹر. اچھا. تو وہاں پہ ہم 1 سال رہے. 1 سال کے بعد میں نے کچھ ایسا ہوا وہاں پہ, تو میں نے سوچا کہ اب یہاں پہ رہنا صحیح نہیں ہے, سیف نہیں ہے ہمارے لیے. تو وہاں پہ ایکچولی رات کو روم میں ہم سوئے ہوتے تھے, تو تاؤ جی کا بیٹا ہی روم میں آ کے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے اسٹارٹ ہو جاتا تھا. تو تو بہت پریشانی جھیلی, بہت زیادہ. مطلب روم میں آ جانا, کبھی یہاں سے ہاتھ لگانا, کبھی وہاں سے ہاتھ لگانا, کبھی ایسے بہت بہت پریشانی والے دن کاٹے ہیں, بڑا رو رو کے. پھر ایک دن میں نے چلائی زور سے رات کو کہ تم یہاں پہ کیا کرنے آتے ہو, یہ کیا حرکتیں کرتے ہو تم آ کے. تو میں نے کہا, میں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اگر میں شور مچاؤں گی تو تمہارے ممی پاپا آ جائیں گے. اور تو پھر اس کے بعد اس نے روم میں آنا تو چھوڑ دیا, لیکن باہر تنگ کرنا شروع کر دیا. مطلب اسکول سے آتے سمے راستے میں. پھر اس کے بعد ہم نے بولا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے, پاپا کوئی بات نہیں, ہم اپ ڈاؤن کر لیں گے روز, لیکن یہاں پہ نہیں رہنا, ہمیں اچھا نہیں لگتا کسی کے گھر رہنا. ایسے بول کے ہم وہاں سے نکل گئے. تو دونوں آپ کی دونوں بہنیں, مطلب آپ کی جو دوسری بہن تھی اس کے ساتھ بھی یہی حرکت کرتا تھا وہ؟ ہاں. تو پھر اس کے بعد ہم آ گئے 8th 9th 10th تک اسٹڈی کیا یہاں پہ اپ ڈاؤن کر کے ہی. پھر اس کے بعد ہائر کلاسز, جب اس کے بعد کے لیے ہم نے کہا, پاپا نے کہا کہ ایکچولی میں یہیں پہ رہی, میری سسٹر جو ہے وہ کہنے لگی مجھے یہاں نہیں پڑھنا ہے. اس کے بعد تو وہ کہہ رہی ہے کہ 8th اس نے پاس کیا, تو وہ کہنے لگی کہ مجھے نانی کے گھر چلے جانا ہے, کیونکہ وہ کشمیر سے کافی دور تھا, وہ جموں میں گھر تھا نانی کا. تو اچھا. وہ وہاں چلی گئی نانی کے گھر میں. تو میں یہاں ہی رہی, ادھر ہی اپ ڈاؤن کر کے ہی پڑھائی کرتی رہی. اچھا. تو پھر اس کے بعد جب میرا 10th کلیئر ہوا, تو پاپا نے کہا تم بھی سسٹر کے لیے اسی کے پاس چلے جاؤ. تو ہاں, اسی کے ساتھ رہو. تو جی. ہم وہاں پہ ایک ماموں تھے, وہ الگ ہی رہتے تھے. مطلب میری بوا کے ساتھ شادی ہوئی جی. تھی, میری پھوپھوں کے ساتھ شادی ہوئی تھی, تو میرے ماموں کے ساتھ میری پھوپھوں کی شادی ہوئی تھی, تو وہ الگ ہی رہتے تھے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس آ جاؤ پھوپھو نے, تو ہم ان کے یہاں رہنے لگے. تو پھر 11th 12th وہاں سے کرنے لگے. کچھ دن ہوئے تھے وہاں رہے. ماموں جو ہے وہ ہی کچھ عجیب سی ہمارے ساتھ حرکتیں کرنے لگے, میرے ساتھ بہت ہی عجیب. تو مجھے بہت عجیب لگا, بہت زیادہ. لیکن ماموں شادی شدہ تھے؟ ماموں ویسے شادی شدہ تھے؟ ماموں کی شادی میری پھوپھو سے ہوئی تھی, 4 بچے تھے ان کے. اوکے اوکے اوکے. اچھا, پھوپھی اور مام, اوکے سمجھ گئی. ہاں اچھا. تو پھر وہ انہوں 4 نے بچے بھی تھے؟ ہاں 4 بچے, 3 لڑکے 1 لڑکی تھی ان کی. ہاں. تو انہوں نے بہت ہی زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا. روم میں آ کے تنگ کرنا, کبھی کچھ کبھی کچھ, مطلب
ایسا مجھے فیل ایسا لگتا تھا کہ میں اپنی زندگی ختم کر دوں، میں ہوں ہی کیوں، اتنا زیادہ عجیب لگتا تھا، اتنا زیادہ مطلب بہت ہی. پھر ایک دن تنگ آ کے میں نے ممی سے کہی بات، کیونکہ وہ حد سے زیادہ بڑھنے لگے تھے، کہتے تھے کہ میرے ساتھ ایسا کر لو ایسا کر لو، لالچ دینے لگے ہوں تمہیں، میں تمہیں فون لے کے دیتا ہوں، میں تمہیں یہ لے کے دیتا ہوں، لیکن میرے ساتھ آ جاؤ. مطلب بہت بری کنڈیشن میں تھی میں اس ٹائم. جی. پھر تو یہ سب بات سے آپ کے پیرنٹس انجان تھے ابھی تک، ان کو پتا ہی نہیں تھا ہاں، کہ یہ سب؟ ان کو نہیں پتا تھا ان سب چیز کا. تو اور نہ ہی ان کی پھر کو پتا چلا، جو ماموں کی جو آپ کی پھوپھی ہے ان کو بھی نہیں پتا چلا نہیں، جو آپ کی بوا ہے؟ اس ٹائم نہیں پتا تھا. پھر اس کے بعد میں نے ممی کو کال کیا کہ ممی ایسی ایسی بات ہے، ہوں مجھے نہیں پڑھنا یہاں پہ. تو انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا مما ایسے ایسے بات ہو گئی مجھے. تو وہ بڑے شاکڈ ہو گئے اور کہنے لگے نہیں بیٹا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ ہوں کچھ ایسے ہی بولتے ہوں گے. میں نے کہا ہاں ایسے بولنے سے کیا بولتے ہوں گے، میں بچی نہیں ہوں اب. اس ٹائم ہوں میری 15 سال ایج تھی. تو میں نے کہا جی. میں بچی نہیں ہوں، اتنا تو سمجھتی ہوں نا کہ کیا ہے، کون کیا کس بول رہا طریقے ہے، سے؟ ہاں کون صحیح بات ہے. کیسے. تو میں نے کہا وہ تو سیدھا اوپنلی بول رہے ہیں مجھے ایسے کر لے، میرے ساتھ یہ کر لے، میں یہ دینے کے لیے تمہیں یہ دیتا ہوں وہ دیتا ہوں. تو جی. پھر میں ایسی کنڈیشن میں آ گئی. بڑی مما نے کہا دیکھ لے تمہیں غلط فہمی مجھے لگتا ہے ہو گئی ہے، تو ہوں اسی لیے تو میں ایسا بول رہی ہوں. پھر دھیرے دھیرے اور تھوڑا ٹائم نکالا، لیکن اس کی بدتمیزیاں اور بڑھنے لگی. پھر میں نے ایک دن پھوپھو سے بات کی کہ پھوپھو یہ ایسی ایسی بات ہے، یہ مجھے ایسے ایسے بول رہے ہیں. ہوں تو پھوپھو نے مجھے سمجھنے کے بجائے اور میرا ساتھ دینے کے بجائے ماموں کا ساتھ دیا اور میرے پہ بلیم لگانا شروع کر دیا کہ یہ لڑکی خراب ہے، یہ ایسے کرتی ہے، یہ لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہے. حالانکہ ان کو پتا تھا کہ میں گھر سے باہر صرف اسکول کے لیے نکلتی ہوں اور کہیں نہیں جاتی ہوں. ہوں تو انہوں نے مجھے بلیم کرنا شروع کر دیا، بہت بلیم کیا. پھر راجا کے پاپا کو فون کیا، یہ لڑکی خراب ہے، یہ پڑھے گی تو ہے نہیں، پڑھنی تو ہے نہیں. اور ایسی کنڈیشن میں آپ خود بتاؤ، ایسی کنڈیشن ہاں میں آج سے کس میں کون کیسے؟ کون پڑھائی کون کر سکتا ہے، کون کر لے گا؟ مطلب مجھے ایسا لگتا تھا میں پاگل ہو جاؤں گی، میرا دماغ اسٹیبل نہیں رہتا تھا. الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگ پڑی تھی کہ یار میں کیا ہوں ہی کیوں، مجھے بنایا ہی کیوں ہے. پھر اس کے بعد گھر والوں نے بولا پاپا گئے وہاں پہ تو مجھے لے کے آ گئے وہاں سے. کہنے لگے تم یہ ہو تم وہ ہو، تم مجھے لے کے آ گئے وہاں سے. میں آ گئی تو پھوپھا کہنے لگی پاپا کو اس کی شادی کرا دو، یہ ٹھیک نہیں ہے لڑکی، آپ کا ناک کٹوا دے گی، یہ کر دے گی وہ کر دے گی. ہوں تو پاپا نے پھر گھر والوں نے، میں نے کہا نہیں مجھے ایسے مت کرو، میری کوئی غلطی نہیں ہے اس میں غلط نہیں ہوں. تو سب ایسا کہنے لگے کہ تم شاید اپنی غلطی چھپانے کے لیے یہ سب کر رہی ہو. پھر گھر والوں نے میری زبردستی شادی کرا دی کہ اوہ. ہاں اس وقت زبردستی کیا میری عمر تھی تمہاری؟ 16 سال. اوہ اچھا، تو شادی کرا دی. اور آپ ہاں کیا شادی لڑکے کرا کو دی. دیکھا یا کچھ ایسا تھا کہ آپ نے لڑکے کو دیکھا، اس نے آپ کو دیکھا؟ اور نہیں میں نے نہیں دیکھا تھا، میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی. اور جس کے ساتھ شادی کرائی تھی اس کی ایج اس ٹائم 40 سال تھی اور وہ پہلے سے میرڈ تھا. اوہ یہ ہوں بھگوان. پھر تو ہاں نہیں مطلب آپ کی تو شادی کرا دی تو آپ نے نہ کہنے پر بھی آپ کی شادی ہوئی ہے، تو یہ تو مطلب آپ نہ کہتی رہی شادی کے لیے؟ ہاں ہم نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں کرنی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں تم ایسے ہی کیا کرو گی، اب پڑھنا تم سے جائے گا نہیں، حرکتیں تمہاری ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ میری کوئی غلطی نہیں تھی. پھر اس کے بعد جب شادی ہو گئی تو میں نے کہا چلو اب ٹھیک ہے،
یہاں تو ٹھیک رہے گا سب، اگر ایٹ لیسٹ وہ سب یہاں پہ تو نہیں ہوگا جو میرے ساتھ وہاں پہ ہو رہا تھا. تو میں نے ایسا سمجھ کے میں نے ایکسپٹ کر لیا. پھر جب وہاں پہ گئی تو وہاں کے حالات اور زیادہ خراب، اور زیادہ. وہ تو بالکل ہی باہر نہیں، برقعے کے ہاں بنا ایسے تو باہر نکلنا ہی نہیں، لیکن برقع پہننا بالکل لازمی ہے. صرف اپنے روم میں ہی آپ برقع اتار سکتے ہیں. اور اگر کہیں باہر بھی جانا ہے تو برقع اگر نہیں پہنا ہے تو وہ چہرہ ڈھک کے رہنا ہے، یا گھونگھٹ نکالنا ہے، یا چہرہ باندھ کے رہنا ہے. تو دھیرے دھیرے وہاں پہ مار پیٹ اسٹارٹ ہو گئی. گھر والے، ساس سسر نند اور ایون ہسبینڈ خود مارنے پیٹنے لگے چھوٹی چھوٹی بات پہ. گھر میں بات، کبھی ممی سے بات کرنی، اس کی بات پہ بھی مار پیٹ اسٹارٹ ہو جاتی تھی کہ کیا ہوتا ہے تمہیں، ہفتے میں ایک بار کال کرنی وہ بھی نہیں کرنے دینی، کہ نہیں کال نہیں کرنی ہے، کیوں کال کرنی ہے تمہیں. تو اپنے ایسی، مائکے جا سکتے تھے کم؟ نہیں وہ سال میں ایک بار، وہ بھی ساتھ میں آنا ہے. اور یہاں ساس آتی تھی، ساتھ میں یہاں ہسبینڈ آنا تھا. اسی ٹائم دن میں رہنا ہے، سال میں ایک بار آنا ہے، دن میں رہنا ہے، اسی ٹائم واپس آ جانا ہے. تو ایسی ایسی بات میری ہوئی. پھر اس کے بعد تھوڑے دن گزرے تو میں نے کہا چلو، 3 سال میں نے وہاں پہ کاٹے رو رو کے. تو چھوٹی چھوٹی بات پہ مار پیٹ، چھوٹی چھوٹی بات پہ 3 دن میں نے کھانا نہیں کھایا وہاں پہ. 3 دن مجھے روم میں بند کر کے رکھ دیتے تھے. 3 دن میں بنا کھائے پیے روم میں رہ لیتی تھی. ایک دن میں فون پہ بات کری تھی مما سے، تو ممی کو بولا کہ آپ نے کیا میری پہلے تو نرک لائف تھی ہی، تو دوزخ میں تو میں پہلے تھی ہی. تو میں وہاں سے سوچا کہ چلو ایکسپٹ کیا، تو آپ نے تو اس سے بھی بڑی ہر دوزخ میں جگہ مجھے ڈال دیا. کیوں ڈالا، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا. تو میں ایسے بات کر رہی تھی تو جو میرا ہسبینڈ تھا اس نے سن لیا. تو گھسیٹتے ہوئے مجھے روم میں لایا اور اتنا مارا اور روم میں بند کر دیا، باہر سے تالا لگا دیا اور خود چلا گیا. 3 دن میں وہاں پہ بھوکی پیاسی پڑی رہی ویسے ہی. اور وہاں پہ ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، اس روم میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی. ایک چھوٹی سی کھڑکی جو اوپر کی طرف ہوتی ہے نا، جسے روشن دان بولتے ہیں، چھوٹا سا وہ تھا بس. تو وہ گلی کی طرف نکلتا تھا، تو راستے میں گلی تھی. تو میں نے وہاں سے ایک لڑکا گیا تو میں نے اس کو بولا بھیا پانی ملے گا کیا. تو اس نے نیچے جھانک کے دیکھا تو میں نیچے پڑی تھی، میری حالت بہت خراب تھی. تو اس نے مجھے وہاں سے پانی کی بوٹل پھینکی. تو اتنے دیر میں اس کی جو بہن تھی اس نے دیکھ لیا. تو اس نے جا کے فٹافٹ سنایا کہ اس کو پتہ نہیں کون اوپر سے پانی دے رہا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو وہ جلدی سے آیا، اس کی ماں آئی. تو کون سا یار تمہارا آیا تھا تمہیں پانی دینے. اور اتنا پیٹا. میں نے کہا میں مر جاؤں گی، مجھے مت مارو، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، مجھے مت مارو. تو وہ پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ اب میں بے ہوش ہونے لگی ہوں، تو پھر لا کے مجھے پانی دیا اور کھانا دیا. ایسے ہی پھر ایک دن اس کی بہن ہے، وہ مجھے گالیاں نکال رہی تھی، کچھ بول رہی تھی. تو میں ویسے ہی چھت پہ چلی گئی. میں نے کہا میں پوچھوں، آج تو میں بات کر کے رہوں گی کہ مجھے ایسا کیوں بولتے ہیں، کیوں میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں. تو اتنی دیر میں اس کی ساس آئی. میری جو نند تھی وہ میرڈ تھی، تو اچھا وہ بھی ادھر ہی رہتی تھی اور اس کا اچھا ہسبینڈ بھی ادھر ہی رہتا تھا. تو جب میں نے اس کے ہسبینڈ کو بولا کہ یار تمہاری وائف ایسی ہے تو ایسے کیوں بولتی ہے، مجھے اس کو سمجھا نہیں سکتے ہو تم، غصے میں نے بولا. تو پھر جا کے میرا ہسبینڈ چھت پہ تھا، میں نے اس کو بولا جا کے. تو اس نے مجھے زور سے چانٹا لگایا آگے سے کہ تیری زبان بہت کھل گئی ہے، تجھے سبق سکھانا پڑے گا. اتنی دیر میں اس کی ماں آئی اور اس نے مجھے اتنا بڑا وہ جو گائے بھینسیں چرانے کے لیے ڈنڈے نہیں ہوتے بڑے بڑے،
اس کے ساتھ پورے چھت پہ گھسیٹ گھسیٹ کے مارا، اتنا مارا کہ میں مطلب پیٹ میں ٹانگیں اتنی زور زور سے ماری کہ میرے مطلب وہ جو پیریڈ آگے بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی مجھے، اور اتنی زیادہ پریشانی ہو گئی کہ میں سانس نہیں لے جا رہی تھی مجھ سے، اور اتنا گھسیٹا تھا کہ میرا ایک شولڈر جو ہے وہ ڈسلوکیٹ ہو گیا، بہت زیادہ پین ہوئی مجھے، شولڈر ہی مطلب اس کی ہڈی نکل گئی ایک سائڈ سے، اتنا اور جب میں نیچے زمین پہ پڑ گئی تب تک مارتے گئے جب تک اب دیکھا کہ یہ کوئی ریاکٹ نہیں کر رہی ہے، اس کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، اب بول بھی نہیں رہی ہے تو چلے گئے مجھے، میں ادھر ہی پڑی رہی۔ جب آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں دیکھ رہی ہوں تو میں نیچے اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کے سیڑھیاں نیچے اتروں چل کے، تو میں بیٹھ بیٹھ کے سیڑھیاں نیچے اتری، بیٹھ بیٹھ کے، اور ان کے گھر میں دروازہ ایک پیچھے سے تھا، ایک مطلب ایک گلی سے پیچھے والی گلی میں نکلتا ہے، ایک آگے والی گلی میں نکلتا، تو جو پیچھے والا دروازہ تھا میں ادھر سے بھاگ نکلی، بھاگ کے آ گئی، جس حالت میں تھی، پاؤں میں چپل نہیں تھی، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی کپڑے جو تھے وہ بھی مار مار کے گھسیٹ گھسیٹ کے پھٹ چکے تھے، اور جس حالت میں تھی میں اسی حالت میں وہاں سے بھاگ گئی، اور میں نے کہا اب میں یہاں نہیں رہوں گی، میں چلی جاؤں گی گھر۔ پھر اس کے بعد میں کچھ بھی ملا، گاڑی ملی، لفٹ لی، کہیں کسی طریقے سے میں یہاں پہنچی تو گھر والوں نے حالت دیکھی، اے کیا کیا ہوا تمہیں، ایسی حالت کیوں کی، تمہاری کس نے کی؟ تو پہلے تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بڑی ایسی حالت ہے، کیا ہوا ہے بیٹا تمہیں؟ تو میں نے کہا کہ مجھے نا یہ ایسی ایسی بات ہو گئی ہے، میں نے ان سے بات کی تو میں نے کہا ایسی ایسی بات ہو گئی ہے میرے ساتھ، تو انہوں نے کہا یہ تو ڈومیسٹک وائلنس کا کیس بنتا ہے، تو تم کیس کرو، پولیس کو بلاتے ہیں، تو میرے پاپا نے منع کر دیا، پاپا نے بولا نہیں کوئی کیسز نہیں بنتا، یہ گر گئی ہوگی کہیں تو ایسی باتیں بنا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے وہاں سے لایا گھر، 2 ڈھائی مہینے یہاں پہ رہی، پھر پاپا نے کہا بلانا پڑے گا ان کو، تمہیں بھیجنا تو ہے وہاں پہ، میں نے کہا مجھے نہیں جانا اس نرک میں پھر سے، یہ ایسی دوزخ میں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی، میں اس دوزخ میں نہیں جانا چاہتی پھر سے، نہیں پاپا بولنے لگے نہیں 100 جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں لیکن ایسے نہیں ہوتا، گھر اپنا گھر ہوتا ہے، تمہیں جانا پڑے گا، یہ وہ فون پہ بات کی تو اس نے کہا بھیج دو لڑکی کو، ایسے ہی ہم نہیں آئیں گے لینے کے لیے، بہت گھمنڈ میں بہت اکڑ میں، تو پاپا نے کہا تو تم جاؤ، میں نے بھی شرط رکھی میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی ایسے، میں جب تک وہ لینے نہیں آئیں گے میں خود نہیں جاؤں گی، انہوں نے کہا نہیں، تو ایسے ہی کرتے کرتے 6 7 مہینے گزر گئے، 6 7 مہینے کے بعد انہوں نے کیس کیا کہ یہ ہمارا گولڈ، ہمارے اتنے پیسے، ہمارا 10 لاکھ اور ہماری گولڈ وولڈ سب لے کے بھاگ گئی ہے، تو جب انہوں نے کیس کیا پھر یہاں سے ریٹرن کیس ہوا کہ ایسے ایسے نہیں، پھر کیس کیا، پھر میں نے اپنی وکیل سے بات کی اور کہا کہ مجھے ڈائیورس فائل کرنا ہے، صرف یہ کیس نہیں کرنا ہے، مجھے ڈائیورس فائل کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں نے ڈائیورس فائل کیا اور پھر فائنلی وہ بولتے نہیں میں ایک اور شادی کرنی ہے اور تمہیں بھی نہیں چھوڑنا ہے، تمہیں بھی رکھنا ہے اور ایک اور شادی بھی کرنی ہے، تو پھر اس کے بعد جب میں ڈیورس تو دینے کے لیے ریڈی نہیں تھا، بڑی مشکل سے کیس لڑ کے ڈیورس لیا، میں نے ڈیورس لیا، پھر اس دوران میری ملاقات ایک انسان سے ہوئی، ان کا میں تہہ دل سے بہت شکر کرتی ہوں کہ اگر وہ میری لائف میں نہیں آتے تو شاید میں آج نہیں ہوتی، میں بہت اس ٹائم بہت بری کنڈیشن میں تھی، بہت ڈپریشن میں تھی میں،
शायद मैं सुसाइड कर लेती, 2-3 बार कोशिश की सुसाइड करने की, शायद मैं मर गई होती, अब तक होती नहीं। फिर वो मेरी लाइफ में आए اور انہوں نے مجھے اتنا انکنڈیشنل سپورٹ دیا، اتنا انکنڈیشنل سپورٹ دیا ہر طریقے سے، ہر طرح سے. اور ان کے ساتھ میں دھیرے دھیرے اپنے دن، تو پھر ایز اے فرینڈ ہم ملے تھے، تو پھر بات ہوئی، پھر ہم ریلیشن شپ میں آئے. تو پھر میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا دیکھو آپ ایک، کیونکہ وہ ہندو ریلیجن سے ہیں، تو میں نے کہا میں تب تک میرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تھا، اور لیکن میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی اس چیز کو کہ یہ ایک آئیڈیالوجی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کس، یا ایسا ہی ہوتا ہے. میں تو یہ سمجھتی تھی کہ نہیں، یہ سب بہت اچھا ہے، ان کے جو بس اس میں جو لوگ ہیں وہ اس کو خراب کرتے ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ آئیڈیالوجی ہی غلط ہے. دوستو، جو کلٹ اپنی بہو بہن بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی تعلیم دیتا ہو، ہم اس کلٹ کو اپنے بھارت سے ختم کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے ہمارا چینل لوگوں کو جاگروک کرنے کا کام کرتا ہے. ہمارا چینل کسی سے بھی فائنینشل سپورٹ کی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے. آپ سب کا ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا ہی ہمارے لیے بہت بڑا سپورٹ ہے. یہ وہ پھر دھیرے دھیرے ہم بات بڑھتی گئی، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ، ہم ریلیشن شپ میں تو ہیں، لیکن آپ ہندو ہیں، میں مسلم ہوں، تو آگے کا کیا؟ تو کیونکہ وہ ہندو ریلیجن سے بلانگ کرتا، تو انہوں نے کہا مجھے اس بات کے لیے بھی کوئی دقت نہیں ہے، تم میرے گھر میں آؤ گی، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، جو کرو، میں تمہیں خود قرآن لا کے دوں گا، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، مجھے اس چیز کی کوئی دقت پریشانی نہیں ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایسی بات بڑھتی گئی آگے. پھر اس کے بعد ایک دن بات ہو رہی تھی، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ انہوں نے کوئی ایکس مسلم ساحل ہیں، ان کی وہ لائف دیکھتے رہے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی مجھے فورس نہیں کیا کہ تم، کبھی میرے پہ پریشر نہیں ڈالا کہ تمہیں ہندو ہی سناتی دھرم ہی اپنانا ہے یا کچھ ایسا، انہوں نے مجھے کچھ ایسا نہیں کہا. لیکن وہ ایک دن کہنے لگے، ارے ایک میں چینل گھومتے گھومتے ویسے ہی میں ایک چینل پہ پہنچا، تو ایک ساحل، ایکس مسلم ساحل ہیں، ان کی لائف میں جا گیا، تو وہاں پہ دیکھو ذرا، ساتھ میں سچوالا جی ہیں، ان کی لائف میں دیکھو ذرا وہ کیا بول رہے ہیں، ذرا دیکھو. مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ تم اسی ریلیجن کی ہو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا شاید. تو وہاں پہ جا کے مجھے کچھ ایسی باتیں پتہ چلی جو مجھے پتا ہی نہیں تھا کبھی، کہ ایسا بھی ہے جس کو ہم اپنا آئیڈل مانتے ہیں، مطلب جس کو اتنا، اس کے لیے لوگ مرنے مرانے پہ آ جاتے ہیں. تو وہ جب میں نے ان کی سنا کہ وہ انہوں نے ایسے، جیسے فار ایگزامپل 6 سال کی بچی سے شادی، 9 سال کی بچی کے ساتھ یہ سب رخصتی. ہاں، تو جب میں نے یہ سب سنا، تو اس چیز کو کوئی جتنا بھی ڈیفائن کر لے، لیکن میری نظر میں اس چیز، وہ کبھی اس کی کوئی وہ ہے ہی نہیں نا اس بات کی. آپ 50 سال کے ہو اور 9 سال کی بچی کے ساتھ آپ کچھ کر رہے ہو، کہ اس کو ہم شادی بولیں گے؟ اس کو تو ہم، میری نظر میں تو وہ ایک میں تو اس چیز کو میں کسی طریقے سے ڈیفائن نہیں کر سکتی. جی. پھر مجھے اور باتیں چلی پتا، جیسے انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ بھی نکاح کیا تھا، مطلب 40 سال کی عورت سے لے کے 9 سال کی بچی تک کسی کو بھی نہ چھوڑنا. یہ میرے لیے بہت ہی شاکنگ تھا. تو میں نے کہا کہ میں اس چیز کو چھوڑنا چاہتی ہوں. اس کو میں آئیڈل ہی نہیں مانتی اپنا. ایسے انسان کو، ایسی شخصیت کو میں کبھی، ایسا شخصیت کبھی کسی کے آئیڈل ہو ہی نہیں سکتا. تو دیکھا دوستوں، یہی ہے اصلی اسلام.
آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیں، ساتھ میں بیل بٹن بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی ویڈیو لگاتار آپ تک پہنچتی رہے۔ ہم آگے بھی اسی طرح اسلام کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ اسلامک کلٹ سے بچیں، اپنا خیال رکھیں۔ جے ہند، وندے ماترم۔